الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس نشست میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک آیت مبارک پیش کی گئی. ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَاسْأَلُوا، ہمیں اور آپ کو خطاب ہے، امت مسلمہ کو خطاب ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے دین کا، شریعت کا، قرآن کے احکامات کا، تو اہل علم سے معلوم کرو. تو یہ فرض کے درجے میں حکم ہے، اس لیے کہ فَاسْأَلُوا جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر کہتے ہیں حکم کو. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ہمیں آپ کو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے، ہر مسلمان، مرد ہو خواہ عورت ہو.
فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال، علم کا طلب کرنا، حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اب مسلمان، ہر مسلمان جو کہا تو اس میں مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے۔ اب یہ کس پہ فرض ہے، کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جس مسلمان پر اللہ کا جو حکم فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ مثلا ہم نے ابھی نماز پڑھنی ہے، جمعے کی 2 رکعت ادا کرنی ہے، تو نماز کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ نماز ہر مسلمان، بالغ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، مرد ہو خواہ عورت ہو، بیمار ہو خواہ تندرست ہو، مسافر ہو خواہ مقیم ہو، نماز اس پہ فرض ہے۔ تو اس کا جتنے مسائل ہیں فرض ہے سیکھنا، کہ کون سی چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، نماز کے اندر کون سی بھول ہو تو سیدھا صاف کرنا پڑتا ہے، اور کون سا فرض چھوٹ جائے تو دوبارہ لوٹانی پڑتی ہے۔ یہ سارے مسئلے سیکھنے ہر مسلمان جس پہ نماز فرض ہو گئی، علم حاصل کرنا بھی نماز کا فرض ہے۔ اگر آپ تاجر نہیں ہیں، تجارت نہیں کرتے، تو تجارت کے شرعی مسائل سیکھنا فرض نہیں ہے تمہارے پہ، وہ تاجر کے اوپر فرض ہے۔ اگر آپ ذمہ دار ہیں تو ذمہ دار کے اوپر زمین کیسے کاشت کرنی ہے، مزارات کیسے کرنی ہے، عشر کیسے نکالنا ہے، اس کو یہ مسائل سیکھنا فرض ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں نے آج ذرا ہٹ کے مضمون شروع کیا ہے آپ کی خدمت میں، چند مسائل بیان کرنے، ورنہ تو رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کے فضائل پچھلے جمعوں میں بیان ہو چکے ہیں، روزے کے بارے میں بھی ہو چکے ہیں، اعتکاف کے بارے میں بھی ہو چکے ہیں۔ ہمارے اس مسجد کا یہ معمول چلا آ رہا ہے کہ سارا سال اس منبر سے کبھی آپ سے اپیل نہیں کی جاتی کہ مسجد کی خدمت کرو، مدرسے کی خدمت کرو۔ رمضان کے اندر صرف 2 جمعے، آخری 2 جمعے، اگر 5 جمعے بھی ہوئے ہیں بسا اوقات، تو 3 جمعوں میں کبھی نہیں اپیل کی، چوتھے اور 5ویں میں۔ اگر 4 جمعے ہیں رمضان کے جیسے اس مرتبہ ہے تو پھر تیسرے اور چوتھے میں اپیل کی جاتی۔ اب پچھلے جمعے اللہ کے اس گھر کے بارے میں، کیونکہ تیسرا جمعہ جو ہوتا ہے وہ مسجد کا ہوتا ہے، تو آپ نے خدمت کی، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ویسے سارا سال خدمت کرتے ہیں آپ، وہ اپنے طور پہ کرتے ہیں، اور رمضان کے تیسرے جمعے میں میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں۔ اور یاد رکھیے، یہ جو ہم آپ کو ترغیب دیتے ہیں اللہ کے گھر کی خدمت کرنے کی یا مدرسے کی خدمت کرنے کی، اور آپ جو خدمت کرتے ہیں، یہ کوئی میرے پہ احسان نہیں ہے، یہ تو آپ اپنے اوپر احسان کرتے ہیں کہ وہ آپ کا پیسہ جمع ہو جاتا ہے، کئی گنا وہ آپ کو ملے گا، آپ کو یقینی طور پہ ملے گا۔ تو آج چونکہ چوتھا جمعہ ہے اور یہ آخری جمعہ ہے، یہ مدرسے کا اپیل کا جمعہ ہے، تو آج اسی مدرسے کے ہی خدمت کے بارے میں کچھ آپ مسائل بیان کیے جائیں گے۔
رمضان شریف کے اندر جہاں اور عبادتیں، روزے کی عبادت، اعتکاف کی عبادت، تراویح کی عبادت، یعنی بعض عبادتیں اسی مہینے کے ساتھ خاص ہیں، آپ آگے پیچھے نہیں وہ ادا کر سکتے۔ تراویح رمضان میں ہی پڑھ سکتے، رمضان ختم تراویح بھی ختم۔ اسی طرح اعتکاف کی سنت موقدہ جو عبادت ہے وہ رمضان کے آخری عشرے کی ہے، رمضان ختم اعتکاف بھی ختم۔ روزے کی فرض عبادت جو ہے اسی مہینے کے ساتھ خاص، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں، فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے تندرست مقیم، روزہ اس پہ فرض ہے، مرد ہے خواہ عورت ہے۔ اسی طرح ایک مالی عبادت فرض ہے اس مہینے کے ساتھ، آپ سمجھتے ہوں گے شاید زکوٰۃ کہوں گا، نہیں زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ رمضان کے مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ تو ہم نے خاص کر لیا ہے ثواب زیادہ حاصل کرنے کے لیے، ورنہ شریعت کا جو مزاج ہے نا وہ یہ ہے کہ سارا سال مسلمان زکوٰۃ نکالتے رہیں، سارا سال غریبوں کی امداد کرتے رہو، ان کی حاجتیں، ان کی ضروریات پوری کرتے رہو زکوٰۃ کے ذریعے۔ زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص جس تاریخ کو مالدار ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں غنی بنتا ہے، صاحب نصاب ہوتا ہے، اب وہ اللہ کی نظر میں مالدار ہے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ اس دن بھی حکم دے سکتے تھے ہمیں کہ بھئی آج 2 لاکھ آ گئے تمہارے پاس، تم صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ نکالو 2.5% اس کی، 2 لاکھ کی 5,000 بنے گی، دو زکوٰۃ آج ہی دے دو۔ نہیں، بڑی آسانی رکھی اللہ نے، فرمایا کہ آج 1 رمضان کو فرض کرو 2 لاکھ آیا، صاحب نصاب ہو گئے، اب چلتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، پیسہ آ رہا ہے، جا رہا ہے، اگلے سال 1 رمضان کو دیکھو گے کتنے پیسے ہیں آپ کے پاس۔ اب اگر 10 لاکھ ہو گئے تو 10 لاکھ میں سے اپنا قرضہ نکال کے، ضروریات زندگی، گھر کی، بال بچوں کی، اہل و عیال کی نکال کے، جو باقی پیسہ بچے گا 7 لاکھ 8 لاکھ اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی 2.5% کے حساب سے۔ اور اگر کوئی آدمی شوال کے اندر صاحب نصاب بنتا ہے تو وہ اگلے سال شوال میں زکوٰۃ فرض ہوگی اس پہ۔ کوئی محرم میں جا کے صاحب نصاب بنتا ہے تو اگلے سال محرم میں جا کے زکوٰۃ دے گا۔ تو کوئی محرم میں زکوٰۃ نکالے گا، کوئی سفر میں نکالے گا، کوئی شوال میں نکالے گا، کوئی شعبان میں نکالے گا، سارا سال مسلمان جب زکوٰۃ نکالتے رہیں گے غریبوں کی مدد ہوتی رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا حکیمانہ نظام کہ کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنا دیا۔ اور پھر چونکہ اللہ تعالیٰ کی 2 شانیں ہیں، ایک شان ہے حاکمانہ، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین بھی ہے، حکم دیا زکوٰۃ نکالو، غریبوں میں تقسیم کرو، اس لیے کہ میں نے تمہیں مالدار بنایا، اس میں میری حکمت ہے، چونکہ میں حکیم بھی ہوں۔ حکیمانہ نظام یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو امیر بنایا، مالدار بنایا، صاحب نصاب بنایا، غنی بنایا، اور کسی کو فقیر بنایا، مفلس بنایا، محتاج بنایا، غریب بنایا۔ اسی سے تو ہمارا نظام چل رہا ہے دنیا کا۔ وہ دیکھو نا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد آ گیا، ان کے گھر کی چھت بارش کی وجہ سے ٹپک پڑی، بارش بہت موسلادھار ہوئی تھی، تو چھت جب
ٹپکنا شروع ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت پیش آئی کسی چھت بنانے والے کی. ان کے قصبے میں ایک راج رہتا تھا، مزدور قسم کا آدمی تھا، غریب تھا، یہی کام کرتا تھا وہ. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جا کے ان سے کہا کہ بھئی میری چھت جو خراب ہو گئی وہ صحیح کر دو. بڑا خوش ہوا بیچارہ کہ لو آج دیہڑی لگ گئی میری. جنگل میں گیا، جا کے وہ نرکل کاٹے، وہ جس کو آپ سر کہتے ہیں، سر کی کانوں کی چھت تھی وہ. سارا دن کاٹتا رہا، پھر اگلے دن اسے بناتا رہا، پھر اس کو اوپر ڈالا، کوئی لپائی کی مٹی سے، گارے سے. چھت بہترین بن گئی، آپ نے مزدوری دے دی. موسیٰ علیہ السلام بھی خوش کہ میری چھت بن گئی، مزدور راج بھی خوش کہ میری مزدوری آ گئی، گھر کا چولہا جلے گا. دیکھو اللہ کا کتنا حکیم ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا کام کرتے ہوئے بڑا ترس آ گیا، رحم کھایا، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کی حالت بدل دے، اس کو امیر بنا دے، اس نے بڑا میرا خدمت کی، میرا کام کیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوا کہ موسیٰ جہاں میں نے اس کو رکھا وہیں رہنے دو. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کو پھر ترس آیا، پھر رحم کھایا، پھر دعا ہاتھ اٹھا کے مانگی. آخر نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور بھئی وہ امیر ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد پھر بارش آئی، پھر موسیٰ علیہ السلام کی چھت ٹپک پڑی، پہلے سے زیادہ ٹپکی. موسیٰ علیہ السلام بڑے خوشی سے گئے اس کے پاس کہ لو بھی میں نے تو ایک قسم کا احسان بھی کیا، اس کے حق میں دعا بھی مانگی، اب تو وہ بھاگا ہوا آئے گا، میرا کام کرے گا. موسیٰ علیہ السلام نے جب جا کے کہا، اس نے انکار کر دیا. کہتے حضرت میں نے تو کب کا چھوڑ دیا کام، اور کسی کو تلاش کرو. اور کوئی تھا نہیں وہاں. اب موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے القاء کیا کہ موسیٰ بتاؤ یہ شخص وہاں ٹھیک تھا یا یہاں ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ کہ یا اللہ آپ پھر حکیم ہیں، آپ واقعی حکیم ہیں. اور حکیم کی تعریف یہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ہماری سمجھ میں اس کی حکمت آئے یا نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ تو حکیموں کے حکیم ہے، حکیم الحکماء ہے. تو یہ حکیمانہ نظام ہے کہ اللہ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا. پھر حاکمانہ شان اللہ کی ہے کہ اللہ حکم دیتے ہیں آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، تاکہ سرمایہ میں بیلنس قائم رہے معاشرے کے اندر، اور زکوٰۃ سے سرکل چلتا رہے پیسے کا معاشرے کے اندر، معیشت مضبوط ہوتی ہے اس سے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زکوٰۃ، رمضان شریف زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان مقرر کر بھی لیتا ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، کوئی منع بھی نہیں ہے کہ میں نے یکم رمضان کو ہی دیکھنا ہے کہ کتنی میرے اوپر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے، یکم رمضان کو کر لیں آپ حساب. لیکن یہ ہے کہ اگر صاحب نصاب بنتے تھے 3 مہینے پہلے، آپ رجب میں، جمادی الثانی میں، اور اب آپ کا سال تو ختم ہوگا جمادی الثانی کے اندر، رجب کے اندر، لیکن آپ زکوٰۃ کا حساب کر رہے ہو پہلی مرتبہ رمضان کے اندر، تو آپ کو رمضان کے 12 مہینے کے بعد تو زکوٰۃ نکال لیں گے. پچھلے 2-3 مہینے جو ہے نا جی، ان کی زکوٰۃ بھی نکالیں گے، کچھ زیادہ نکال دیں. مطلب ہے کہ اگر آپ کی 10,000 زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ 3 مہینوں کی اس حساب سے کہ یہ سال کی 10,000 بنی تو 2,500 اور زیادہ 12,500 دے دو. پھر آئندہ مستقبل میں ہمیشہ آپ رمضان میں ہی حساب کرتے رہو. پہلی مرتبہ صرف آپ کو زیادہ
دینی پڑے گی کچھ زکوٰۃ، پھر آگے ہر سال آپ رمضان کو مقرر کر لو، کوئی حرج نہیں، کیونکہ رمضان کے اندر نفلی عبادت فرضوں کے برابر اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ثواب، اس لیے ثواب زیادہ، بہت سارے لوگ رمضان میں نکالتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ زکوٰۃ کی عبادت رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، لیکن رمضان کے ساتھ ہم نے خاص کر لی تو کوئی منع بھی نہیں ہے۔ ہاں ایک اور مالی عبادت ہے جو رمضان کے ساتھ خاص ہے، وہ ہے فطرانے کی عبادت، وہ اسی مہینے میں آپ کو ادا کرنا۔ اگر آپ فطرانہ معمولی سی، دیکھو یہ تو صرف ایک سرکاری، یعنی اللہ نے ایک مہر لگائی ہے کہ جو یہ ادا کر دے گا وہ ہمارا بندہ ہے، ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھیے ہمیں اللہ سے اتنی محبت نہیں جتنی اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نو انسان کے ہر فرد کے دل کے اندر اپنی محبت کا بیج بو رکھا ہے۔ وہ فرد کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، مسلم ہو، حتیٰ کہ دہریہ کسے کہتے ہیں؟ جو خدا کے وجود کا ہی قائل نہیں، خدا کو مانتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے یہ زمین، آسمان، انسان، یہ سارا ارتقائی ڈارون کے نظریے کا قائل ہوتا ہے کہ اپنے آپ ہی بنتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ ترقی کرتا 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 انسان بن گیا، بندر سے بندہ بن گیا، یہ ارتقائی مراحل سے گزر کے آسمان بن گیا، زمین بن گئی، شجر حجر، یہ ساری چیزیں وہ کہتے ہیں گردش ایام سے، زمانے کے بیتنے سے، زمانے کے گزرنے سے، جو زمانہ گزرتا جائے گا ترقی کرتا جائے گا۔ مخلوق اس طرح پیدا ہوئی، وہ کہتا ہے کوئی پیدا کرنے والا نہیں پیچھے، دہریہ اس کو کہتے ہیں۔ مولانا قاسم فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ دہریے کے دل میں بھی اللہ نے اپنی محبت کا بیج بو رکھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دہریے سے بات کر رہے تھے، یہی مناظرہ ہو رہا تھا کہ اللہ کا وجود ہے، انہوں نے یہ دلیلیں دینی تھی، وہ مانتا نہیں تھا، کہتے مجھے دکھاؤ، وجود ہے تو وجود تو موجود ہونا چاہیے، میرا وجود ہے، موجود ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا وجود ہے، دکھاؤ اگر اللہ موجود ہے تو۔ امام صاحب نے اس سے پوچھا اچھا تو یہ بتا کبھی دریا کا سفر کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں کیا ہے، بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا میرے ساتھ کہ میں کشتی میں سوار ہو کے جا رہا تھا، طوفان آ گیا، کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ایک تختہ میرے ہاتھ لگ گیا، میں اس پہ بیٹھ کے جا رہا تھا کہ ایک زبردست لہر آ کے ٹکرائی تو تختہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اب میں لہروں کے نظر ہو گیا۔ امام صاحب نے فرمایا اس سے کہ اچھا سچ سچ بتانا کہ جب کشتی ٹوٹ گئی، تختہ تیرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور تو ڈوبتے تنکے کا سہارا لیتے ہوئے تیرتا ہوا جا رہا ہے، اس وقت تیرے دل میں کیا آیا؟ کیا دل میں آیا تیرا؟ سچ سچ بتانا۔ کہنے لگا میں سچ سچ بتاتا ہوں، اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس وقت کوئی غیبی طاقت ایسی ہے جو مجھے اس مصیبت سے بچا لے اور ساحل تک پہنچا دے۔ امام صاحب فرمانے لگے کہ یہی وہ محبت کا جذبہ ہے جو اللہ نے تیرے دل میں بھی پیدا کیا ہے، لیکن
تو نے اپنی روحانیت کو زنگ آلود بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے تو خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، ورنہ لہر محبت تیرے دل کے اندر بھی اٹھی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو ہم سے زیادہ محبت، یہ نہیں کہ ہمارے اندر کوئی خوبی ہے، نہ نہ، یہ تو اللہ نے اس بندے کو بڑے پیار سے بنایا ہے، بڑی محبت سے بنایا ہے، اشرف جو بنایا ہے اس کو، ساری مخلوق سے زیادہ اشرف، عزت والا، اور سب سے زیادہ محبت اللہ کو اسی مخلوق سے۔ نوح علیہ السلام نے کئی 100 سال تبلیغ کی، توحید کی دعوت دیتے رہے، ایک نسل تقریباً 100 سال چلتی ہے، ایک صدی کے بعد دوسری، آج کے دور میں دیکھ لیں، 100 سال پہلے جو لوگ تھے آج نہیں ہیں، اب اس صدی یہ ختم ہوگی تو ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور آ جائے گی۔ تو چونکہ نوح علیہ السلام کے دور میں عمریں زیادہ تھی، لمبی تھی، 300 سال کے بعد نسل بدل دیتی، وہ 3-4 نسلیں بدل گئی ان کی، لیکن شرک بڑھتا ہی گیا، جو دعوت دیتے رہے شرک بڑھتا ہی گیا، بڑھتا ہی گیا، بڑھتا ہی گیا۔ بیماری جب بڑھ جائے نا، زخم بڑھ جائے، ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ ٹانگ کاٹ دو اس کی، اگر باقی جسم کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو نا، آپریشن سرجری ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ بھی ڈاکٹر ہے، وہ بھی پھر آپریشن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو القاء کیا وحی کے ذریعے کہ یہ اب نہیں سمجھیں گے، ان کو تو لگاؤ زور، تم اپنی طرف سے بڑا زور لگایا۔ آخر نوح علیہ السلام تنگ آ گئے، تنگ آمد بجنگ آمد، بد دعا کر دی کہ یا اللہ اب اس زمین کے اوپر کسی کافر کے گھر کو باقی نہ رکھ، نہ اس کافر کو نہ اس کے گھر کو، لا تذر علی الکافرین دیارا۔ نبی تھے، اللہ اپنے نبی کی دعا قبول کی، ایسا طوفان آیا، تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسا کبھی نہیں آیا، نہ آئے گا کبھی، سب ختم ہو گئے، صرف کشتی والے نجات پائی، انہوں وہ بچے صرف۔ اب جناب جب پانی سارا پھر خشک ہو گیا، کئی دن تک زمین پر چلتا رہا، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اچھا اب آپ ایسا کرو، مٹی کے برتن بناؤ، یہ کام کرو۔ نوح علیہ السلام مٹی کے برتن بنانے لگ گئے۔ ایک دن اللہ نے حکم دیا، یہ جو تمہارے برتن پڑے نا ادھر سے لے کے ادھر تک، ان سب کو توڑ ڈالو، ایک طرف سے شروع ہو اور آخر تک جا کے اس کو توڑ دو۔ اللہ کے حکم کے پابند تھے نبی، توڑنا شروع کر دیا، توڑتے 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 جب آخر میں پہنچ گئے، فارغ ہو گئے توڑ کر، اب اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے نوح علیہ السلام سے، اے نوح بتاؤ، جب تم نے یہ برتن توڑے کوئی تمہارے دل پہ صدمہ آیا تھا؟ دل دکھا تھا تمہارا؟ یا اللہ بڑا دل دکھا گیا، بڑا دل دکھا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اے نوح، تیرا دل جس طرح دکھا نا کہ یہ برتن تیرے بنائے ہوئے تھے، اسی طرح میرے دل پہ بھی ناگواری گزری تھی جب میں نے اپنے بندوں پر تیری دعا کی وجہ سے عذاب نازل کیا، وہ بندے میرے بنائے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بلا وجہ عذاب نہیں دیتے، عذاب تو ہم خود دعوت دیتے ہیں کہ آئے عذاب، یہ اللہ کا قانون ہے۔ دیکھو نا، زہر کوئی خود ہی کھا لے، پتہ ہے کہ زہر میں ہلاکت ہے، اللہ نے زہر کے اندر اثر رکھا ہے، ہلاک ہو جائے گا جو کھائے گا اس کو، اب میں خود ہی زہر کھا رہا ہوں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کوئی قصور؟ اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا ہے، زہر کھانا حرام، خودکشی کرنا حرام، اللہ تو منع فرما رہے ہیں، نبی کے ذریعے منع فرما رہے ہیں۔
اب ہم خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارے ہیں تو اس میں ہم ہی مجرم ہیں، ہم ہی دعوت دے رہے ہیں اپنی ہلاکت کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت پڑی میں تمہیں جہنم میں جلاؤں؟ لیکن بھئی قانون بھی تو ہے نا، اللہ کی حکومت کوئی ایسے نہیں جیسے تمہاری حکومت ہے پاکستان کی، جو چاہے کرتے رہو، رشوت دے کے چھوٹ جاؤ، بے انصافی، ججوں کو خرید لو، اپنی مرضی سے فیصلے کرا لو، جو چاہے۔ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ کی حکومت ایسی نہیں، وہ بڑا عدل و انصاف کا مالک۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ ہمارے اور آپ سے جتنی محبت کرتے ہیں ہم اللہ سے اتنی نہیں محبت کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی میرے سامنے آ رہا ہے۔ قارون رشتہ دار تھا، چچا زاد بھائی تھا ان کا، زکوٰۃ لینے گئے، بڑا مالدار تھا، بہت مالدار تھا، خزانے کی کنجیاں اونٹوں پہ رکھی جاتی تھی اس کی، زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں احسن کما احسن اللہ الیک، تو اسی طرح احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا، تو بھی اللہ کے بندوں پر ایسے احسان کر، زکوٰۃ دے۔ کہتے نہیں یہ انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو میں نے اپنے علم سے، اپنے ہنر سے کمایا۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ صاحب میں صبح سے لے کے شام تک تو بیٹھا رہتا ہوں، میں کماتا ہوں۔ میں نہیں ہے، تم کماتے نا، اگر تمہارا مال ہوتا تو ماں کے پیٹ سے لے کے آتے، یا کوئی لے کے جاتے قبر کے پیٹ میں جب جا رہے ہوتے اس وقت کوئی لے کے جاتا اپنے ساتھ، آتے ہوئے بھی مٹھی خالی، جاتے ہوئے بھی مٹھی خالی ہوتی، تو میرا تو ہوا ہی نہیں، میں کہاں گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب زکوٰۃ مانگی اس نے انکار کیا، اور اللہ کا قانون ہے جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کو میں تباہ کروں گا، برباد کروں گا، اس کے مال کو بھی ہلاک کروں گا، اسے بھی ہلاک کروں گا، کوئی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہمارے اوپر۔ عذاب آیا، اب دھنس رہا ہے زمین کے اندر اپنے خزانوں سے محل۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، میں نے سمجھایا نہیں تھا تجھے؟ کہنے لگا موسیٰ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ موسیٰ آگے سے فرما رہے ہیں خذ یا ارض، خذ یا ارض، اے زمین اس کو نگل جا، دھنسا اس کو، یہ اللہ کا نافرمان ہے۔ دھنس گیا پورا۔ جب عذاب ختم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کر القاء وحی کے ذریعے، وحی آتی ہے نا نبی پہ، تو کہنے لگا موسیٰ قارون تجھے کہتا رہا کہ موسیٰ بچا لے، موسیٰ بچا لے، تو نے نہیں توجہ دی، اگر وہ مجھے ایک دفعہ پکارتا میں اسے بچا لیتا۔ دیکھو کتنا بڑا نافرمان، کیونکہ اس وقت وہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ جب سچے دل سے کوئی توبہ کرتا نا اللہ سے، پھر اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتے ہیں اس کے لیے۔